السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج میں تھوڑا سا جلدی آ گئی ہوں کیونکہ آج ہمارے گھر میں بچہ پارٹی آئی ہوئی ہے۔ تو جب بچہ پارٹی آتی ہے تو ہم بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور پھر شور بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اس وقت شام ہو رہی ہے تو میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سڑک ہے تو یہاں سے گاڑیاں نکلتی ہی رہیں گی ایسے ہی جیسے ابھی نکلی ہے۔ تو آپ لوگ بالکل وہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں۔ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں، ویسے تو میں اندر بیٹھ کے بھی ریکارڈنگ کر سکتی تھی، لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ بچے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ ہمارے ٹی وی پہ کارٹون چل رہے ہیں اور کارٹون کی آواز بڑی تیز ہے۔ ہم جب کم کرتے ہیں تب وہ چھوٹے والے، جس کی میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پہ، ایک دفعہ وہ نعت پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ بیبی جانی آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس کو جب تک ہم 50-60 پہ آواز نہ رکھ کے دیں تب تک اس کو آواز ہی نہیں آتی ہے۔ تو ابھی فل والیوم میں اندر ٹی وی چل رہا ہے کہ تو اس کی بھی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ تو آپ لوگ پلیز اگنور کر دیں ان ساری وائس کو۔ تو چلیے ہم ٹائم پہ آج ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتے ہیں، لیکن آئے گی رات کو 9 بجے کیونکہ وہ ایک ٹائمنگ پکی ہوگی ہے میرے سارے ریڈرز کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹائمنگ ہے ایپیسوڈ کی، تو 9 سے 10 کے بیچ میں کبھی بھی ایپیسوڈ آ سکتی ہے۔ ویسے کل رات کو لیٹ ہو گئی تھی، اصل میں میرا نیٹ بند ہو گیا تھا، اپلوڈ ہی نہ ہو، اتنا سلو ہو گیا تھا نیٹ کے جو کہ میری 20 منٹ میں اپلوڈنگ ہوتی ہے وہ کل رات کو جا کے 48 منٹ میں ہوئی، اس لیے میں کل رات کو لیٹ ہو گئی تھی۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ میرے منہ سے مرمے کا اذان نہیں کرے۔ شدت جنون قسط نمبر 9، تحریر عریج شاہ۔ یہ خبروں میں کیا آ رہا ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ بارک، یہ ٹی وی پر کیا بکواس خبر چل رہی ہے؟ یہ لوگ زران کے بارے میں کیا فضول میں بکے جا رہے ہیں؟ یہ سب جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بارک وہ جیسے ہی گھر میں واپس آیا، دادی کو ٹی وی کی طرف متوجہ پایا، جہاں سامنے بیٹھی ایک ماڈل زران کے بارے میں بات کر رہی تھی اور اس کا دعویٰ تھا کہ زران جلد اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ خبر سن کر دادی کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ خود بھی تو پریشان ہو گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی ماڈل نہیں تھی بلکہ بہت بڑی ماڈل تھی، اور اس کے ساتھ ایک ایڈورٹائزمنٹ میں وہ خود کام بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے افورڈ نہیں کر سکا تھا، اور بعد میں جب اس نے اسے آفر کی تو اسے ڈیٹس ہی نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے اسے کسی ماڈل کے ساتھ وہ ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑ گئی تھی۔ لیکن اس لڑکی کا یہ دعویٰ کہ وہ زران سے شادی کرنے والی ہے، اس نے تو اسے بھی اچھا خاصا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دادی، یہ صرف بکواس ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ایکٹریسز لیم لائٹ میں رہنے کے لیے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہیں۔ آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی چیک کرواتا ہوں آخر حقیقت کیا ہے۔ پلیز آپ زیادہ ذہن پر سوار نہ کریں، آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں۔ وہ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ خود وہ زران کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ میری بات کرواؤ اس لڑکے سے، میں خود پوچھتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، آخر چل کیا رہا ہے؟ گھر سے دور ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر کچھ بھی بکواس کر دے گا۔ اس طرح ٹی وی پر بیٹھ کر یہ لڑکی فضول میں ہانکے جا رہی ہے۔ عبادت کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو چکی تھی، جبکہ ٹی وی پر چلنے والی یہ خبر تو وہ صبح ہی سن چکی تھی۔ ریلیکس ہو جائیں دادی، آپ پانی پیجئے، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ فضول میں اپنا بی پی ہائی کر لیں گی آپ تو۔
وہ ان کے لیے پانی لاتے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف سے زاران کا فون لگ چکا تھا۔ السلام علیکم۔ جی بھائی بولیں، اس وقت فون کیا آپ نے، خیریت تو تھی نا؟ وہ بارک سے کہنے لگا تھا۔ وعلیکم السلام، سب خیریت ہے۔ زاران تم دادی سے بات کر لو، وہ تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہے، کافی پریشان ہیں، آرام سے ان کے سوال کا جواب دو انہیں۔ وہ اسے اشاروں میں کچھ بتاتا فون دادی کے حوالے کر چکا تھا، جو کافی غصے میں تھی۔ السلام علیکم دادی جان۔ جی کہیں، کیوں یاد کیا مجھے؟ فون پر دادی کی آواز سن کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ بہت کم اسے فون کرتی تھی، خاص کر کام کے وقت تو ان کی کال آنا ناممکن سی بات تھی۔ وہ جانتا تھا یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے، ورنہ وہ اس طرح سے اسے فون نہیں کرتی، اور بارک بھی اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ان کے فون لیتے ہی ان سے پوچھا تھا، ٹی وی پر یہ کیا بکواس چل رہی ہے؟ زاران تم زبائش خان سے شادی کر رہے ہو، ٹی وی پر یہ لڑکی کہہ رہی ہے، ہر نیوز چینل پر یہی خبر چل رہی ہے، آخر یہ سب کچھ ہے کیا؟ کس مقصد سے کیا جا رہا ہے؟ اور تم کیا اس لڑکی کو جانتے ہو؟ عجیب بے شرم لڑکی ہے، کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور تم اس سے شادی کرو گے؟ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی، فون لیتے ہی شروع ہو گئی، جبکہ دوسری طرف زاران نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ ریلیکس دادی، ریلیکس، اگر آپ کو نہیں پسند آئی تو پھر میں اس سے شادی نہیں کروں گا، وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، جبکہ دوسری طرف دادی کا غصے سے مانو بی پی ہائی ہونے کو تھا۔ اگر میری ہی پسند کی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو عبادت میں کیا برائی ہے، جو یہاں 3 سال سے تیرے نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے؟ میں پوچھتی ہوں، اتنی خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود تیرا دھیان آگے پیچھے جاتا کیسے ہے؟ کون ہے یہ لڑکی، اور کس طرح سے، کس بنا پر یہ دعویٰ کر رہی ہے تجھ سے شادی کا؟ دادی پلیز ریلیکس ہو جائیں، مجھے بھی تو بات کرنے کا موقع دینا، ذرا سے صبر سے کام لیں، میں بتا تو رہا ہوں آپ کو۔ وہ انہیں ریلیکس کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دادی اب ریلیکس نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس مجھے کچھ جاننا ہے، بس آج کے بعد یہ لڑکی مجھے تیرے ساتھ نظر نہیں آنی چاہیے، اور نہ ہی اس لڑکی کی زبان پر کبھی تیرا نام آئے۔ بہت بری ہے یہ لڑکی، شرم حیا نام کی نہیں ہے، عبادت اس سے لاکھ گنا اچھی ہے، بلکہ میری عبادت تو ہیرا ہے، ہیرا، خوبصورتی میں بھی اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے، اخلاق میں بہتر ہے، شرم و حیا والی ہے میری عبادت، اور یہ لڑکی بے شرم، بے حیا۔ یہ پسند ہے تجھے تو پھر اسی کو رکھنا، دادی کو بھول جانا۔ دادی کی بات پر بارک نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا کنٹرول کیا تھا، جبکہ عبادت صرف پاس بیٹھی سن رہی تھی۔ اسے ہنسی آتی تھی اپنی ذات پر، کیسے دادی زاران کو مجبور کرتی تھی،
اس کے بارے میں سوچنے کے لیے، اور زران شاہ اس کے بارے میں بات تک کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا اس دن زبائش کے ساتھ اس نے اپنا تعلق کلیئر کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ عبادت اس کے نکاح میں ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ زبائش کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اگر اس کے دل میں وہ لڑکی تھی تو پھر زبردستی وہ اس کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں زران سے عبادت کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ چائے لے کر دادی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اسے دادی کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے قدم وہیں پر روک لیے تھے۔ امی جان، آپ بھی حد کرتی ہیں۔ زران یہ گھر چھوڑ کر جا چکا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ عبادت سے شادی نہ کرے، اور آپ اسے عبادت کے ساتھ باندھنا چاہتی ہیں۔ 3 سال ہو چکے ہیں اس نکاح کو۔ زران نے آج تک کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ مطلب صاف ہے کہ وہ آئندہ بھی عبادت میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں دکھانے والا۔ آپ اس بات کو قبول کیوں نہیں کر لیتی کہ زران عبادت میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا؟ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ اسے شادی کرنی پڑے گی۔ آخر نکاح ہوا ہے، نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو، لیکن ہوا تو ہے نا۔ میں مانتی ہوں میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، میں نے اسے زبردستی مجبور کیا تھا اس شادی کے لیے، لیکن پھر بھی اس نے نکاح تو کیا نا۔ عبادت اس کے نکاح میں ہے، اس کے نام پر اس گھر میں ہے، اس کے نام پر بیٹھی ہے 3 سال سے۔ ہر ممکن کوشش کرتی ہوں میں اس لڑکی کے دل میں یہ بات ڈالنے کی کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، اس کے بارے میں سوچے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں عبادت کو اس طرح نا امید نہیں ہونے دوں گی۔ امی جان، بات نا امیدی کی نہیں ہے، بات ہے زران کی مرضی کی۔ ہم اس کی مرضی کے خلاف نکاح تو کروا سکتے ہیں، لیکن اسے زبردستی شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے۔ اسے زبردستی کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ وہ ایک بار مجبور ہو سکتا ہے، بار بار نہیں۔ اور اس کی غیر دلچسپی اسی بات کی گواہ ہے کہ وہ کبھی بھی عبادت کی رخصتی نہیں کرے گا، بلکہ اسے طلاق دے دے گا، اور یہ قصہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ وہ انہیں تلخ حقیقت بتا رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی عبادت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں زران کو اسے طلاق نہیں دینے دوں گی۔ میں نے عبادت کی ماں سے مرنے سے پہلے وعدہ کیا تھا، میں اس کی بیٹی کو ایک مضبوط چھت دوں گی، اور زران اس کا ساری زندگی کے لیے سہارا بنے گا۔ اگر زران راضی نہیں ہوا تو مجھے اور بھی بہت طریقے آتے ہیں، لیکن میں عبادت کو اس سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ اگر وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا تو اسے مجھ سے ہر تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بولی تھی، جبکہ عبادت وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اسے زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا، اور وہ بے بس تھی۔
وہ کمرے میں واپس آئی تو اس کی ساری سوچیں زران شاہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے شادی کرنے کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ گھر واپس نہیں آتا صرف اس لیے تاکہ اسے فورس کیا جائے گا شادی کے لیے۔ وہ گھر بار چھوڑ کر چلا گیا ہے تاکہ اسے شادی نہ کرنی پڑے۔ اس کی زندگی کی ڈور زران شاہ کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کی صرف ایک نہ اور ہاں پر اس کی ساری زندگی پڑی ہوئی تھی، اور ایسا صرف اور صرف اس کی ماں اور خاندان کی وجہ سے ہوا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کا تایا اس کی شادی زبردستی اپنے طلاق یافتہ 2 بچوں کے باپ سے کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں کو کینسر ہے، اس بات نے جیسے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس کی ماں نے ساری زندگی تکلیفیں سہی تھی، دکھ سہے تھے۔ اس کی ساری ہی زندگی تانے اور باتیں سنتے گزر گئی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی زندگی بھی ایسی ہی ہو۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ اس نے اپنی بیٹی کی خاطر اسٹیپ لیا تھا۔ اپنی بیماری سے لڑتے جگرتے وہ سیدھی یہاں آئی تھی۔ دادا جان ان کے بابا کے کزن بردر لگتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس مائکے نام کا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر جب ان لوگوں نے ان کی حالت دیکھی تو مانو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ان کا علاج اب ممکن نہیں تھا، جبکہ پیچھے سے بار بار کالز آ رہی تھی کہ خود جہاں مرنا ہے جا کر مر جاؤ، لیکن کم سے کم ہماری بیٹی واپس کر کے جاؤ، وہ ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہے۔ کہنے کو تو یہ ان کی باتیں تھیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کی طرح ایک نوکرانی چاہتے تھے جو ساری زندگی ان کے بیٹے کی غلامی کرے اور اس کے بچوں کو پالے، جس کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں تھی۔ ایسے میں ایک دن موت ان کے دروازے پر آ رکی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے بس ایک خواہش کی تھی کہ ان کے 4 پوتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عبادت کا نکاح کر دیا جائے۔ اس وقت بارق ملک سے باہر تھا۔ شہیر اپنی یونیورسٹی کی وجہ سے کراچی ہاسٹل میں رہتا تھا، اور زبر اپنے کسی مشن میں مصروف تھا۔ ایسے میں صرف زران ہی تھا جسے دادی اپنی عزت اور چادر کا واسطہ دے کر نکاح کے لیے راضی کر پائی تھی، اور آج وہی چادر اس کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ ساری زندگی کے لیے اس پر بوجھ بنتی جا رہی تھی جو اسے قبول نہیں تھا۔ اس کی میٹنگ شروع ہونے میں صرف کچھ منٹ کا ہی وقت رہتا تھا جب راحیل تیزی سے اندر داخل ہوا۔ راحیل کو آتے دیکھ اسے غصہ آیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بالکل بھی صحیح ٹائم پر نہیں آیا۔ تیری میٹنگ شروع ہونے والی ہے، لیکن میں اپنی شادی کا البم لے کر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس البم میں اس لڑکی کی تصویر ہو جسے تو ڈھونڈ رہا ہے۔ یار پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، میں خود بہت پریشان ہوں۔ مجھے خود اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں اس البم کو دیکھ کر۔ ہو سکتا ہے اس میں وہی لڑکی ہو۔ وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں نا، سب نے باری باری تصویریں کھنچوائی تھی، اور سب کی سب البم میں یہاں لے آیا ہوں۔ اس میں سے دیکھ۔
ہو سکتا ہے تجھے وہ لڑکی مل جائے۔ اس نے ایک کے بعد ایک تصویر اس کے سامنے کھولتے ہوئے اسے ساری تصویریں دکھانا شروع کر دی تھی۔ وہ جلدی جلدی ساری تصویریں آگے کر رہا تھا۔ شادی کے پورے البم میں کوئی ایک بھی تصویر اس لڑکی کی نہ تھی۔ اس کی نگاہیں کہیں پر بھی نہ ٹھہری تھی۔ یہ والی دیکھ، ہو سکتا ہے یہ والی ہو۔ اس نے سہرش کے بالکل ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ بھی وہ لڑکی نہیں ہے۔ اس کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں تھی اور عمر بھی زیادہ نہیں لگتی، کوئی 20 کے آس پاس ہوگی۔ یہ لڑکی مہندی والے دن گرین کلر کی فراک میں تھی، یا شاید اس نے گرین کلر کا کوئی ٹاپ وغیرہ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ اس کا یلو کلر کا تھا۔ تیرے پیچھے کھڑی تھی، میں نے دیکھا تھا اسے۔ اس نے تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ اس طرح کے کپڑوں میں ایسا کرتا ہوں، میں مہندی کی البم لے آتا ہوں، اس میں دیکھ کر بتا دے۔ اگر وہ تجھے مہندی پر نظر آئی تھی تو یقیناً مہندی والے البم میں ضرور ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ والی تصویریں لے کر آ، ان کو دیکھ کر میں بتاتا ہوں۔ شادی والے دن نہ اس نے میرون کلر کی میکسی ٹائپ فراک پہن رکھی تھی، دامیار نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے راحیل کا دھیان عبادت کی کزن پر گیا تھا۔ یہ لڑکی سہرش کی بیسٹ فرینڈ تھی اور مہندی والے رات اس نے اس کے ساتھ بہت لڑائی بھی کی تھی، لیکن شادی والے دن وہ رسم میں شامل نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ گھر چلی گئی تھی۔ میری نظر میں ایک لڑکی ہے، اس کے بارے میں تجھے واپس آ کر بتاتا ہوں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ دامیار اٹھ کر اپنی میٹنگ کی طرف چلا گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ لڑکی وہاں موجود بھی ہو اور اس کی کسی طرح کی کوئی تصویر بھی نہ بنی ہو؟ شادی ہال میں بننے والی پوری البم میں وہ لڑکی کہیں پر موجود نہیں تھی۔ وہ خود الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس دن اسے دیکھنا صرف اس کا وہم تھا، لیکن اگر وہم ہوتا تو صرف اسے ہوتا۔ شینا نے بھی تو اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اگر صرف وہی اس لڑکی کو دیکھ پایا تھا تو شینا کیوں چلاتی؟ وہ اس لڑکی کو وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اسے شینا پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے فضول میں چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے چلانے کی وجہ سے وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی تھی، ورنہ یقیناً وہ اس سے بات تو کر ہی پاتا۔ میٹنگ کے بعد اس نے راحیل کو فون کیا تھا تاکہ وہ اس سے مہندی والے البم کے بارے میں بات کر سکے، لیکن راحیل نے کہا کہ وہ البم وہ اپنی سہیلی کو کراچی بھیج چکی ہے اور آج وہ شادی والی البم بھی بھیجنے والی ہے، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شادی والا البم سب سے پہلے اس کی کراچی والی سہیلی عروج دیکھے گی۔ اس کی نظر میں یہ معمولی سی بات تھی، لیکن راحیل اسے کیا بتاتا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہاں اس کا دوست بہت برے طریقے سے الجھا ہوا تھا اور وہ کیسے بھی اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن یہ بات وہ اسے نہیں بتا پایا تھا۔ ایک دو دفعہ تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس لڑکی کے بارے میں معلومات لے، لیکن پھر سہرش کو بیکار میں اس پر
شک ہو جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے سحرش سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ان سب کے دوسری طرف دامیار کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا تک بنتی تھی کہ شادی والا البم اٹھا کر اس نے کراچی بھیج دیا۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اس بیوقوف انسان نے صرف ایک ہی البم بنوایا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد آخر اس نے راحیل کی بیوی سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یقیناً وہ اس کی دوست تھی، تبھی تو اس کی شادی پر آئی تھی، ورنہ اس کے علاوہ برائڈل اور گروم روم میں اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ راحیل اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ سحرش ضرور اس کی مدد کر پائے گی۔ بھائی صاحب، آپ یہاں آئے، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ میرا بھائی میرے گھر میں آیا ہے، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، لیکن جس مقصد سے آپ آئے ہیں اس کے لیے میں پہلے ہی انکار کر چکا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ بار بار یہاں آ کر نہ تو خود شرمندہ ہوں اور نہ ہی مجھے شرمندہ کریں۔ حاجی صاحب انہیں دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ جب اس نے گھر کے اندر قدم رکھا، سامنے ہی تایا ابو بیٹھے نظر آ گئے تھے، اور یہاں پر کس بارے میں بات ہو رہی تھی اس چیز کا اندازہ بھی اس نے اچھے سے کر لیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ دوبارہ اس کے رشتے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اسے یقین تھا اس کے بابا نے پھر سے انکار کیا ہوگا، اور اسے خوشی تھی اس بات کی کہ وہ ہر دفعہ ان کے رشتے کو ٹھکرا دیتے تھے۔ ان کا بیٹا ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ اسے اپنے سر کا تاج بنایا جا سکے۔ اگر بابا مان بھی جاتے تو بھی وہ شخص کبھی اس کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا تھا، جس کے گھٹیا کرتوت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس شخص نے صرف اس سے شادی کرنے کے لیے اس کی ذات پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا تھا، جس کا کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ صرف اس کے ایک ٹیچر نے چند جملے کہے تھے جو اسے سارے خاندان میں بدنام کروا گئے تھے۔ 3 سال پہلے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا اس نے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی وجہ سے آج اس کا باپ کھل کر جی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے خاندان سے الگ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ انہیں تنگ کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اور بابا ہر دفعہ یہ کہہ کر ان لوگوں کو بھیج دیتے تھے کہ انہیں اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، ان کی بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ اس کا باپ تھا جو اس کے لیے لڑتا تھا، سر اٹھا کر اسے جینے کی ہمت دیتا تھا، ورنہ جس طرح ان کے خاندان والوں نے انہیں ذلیل کیا تھا وہ شاید کبھی سر اٹھا کر ان کے سامنے نہ چل پاتی۔ لیکن اس کا باپ اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا غرور اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کیوں نظریں جھکاتی جب اس کے باپ کو اس پر یقین تھا؟ جب اس کے باپ نے کہہ دیا تھا کہ اس کی بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو پھر پوری دنیا ہی اس پر الزام کیوں نہ لگائے؟ اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑھ کر اس کے باپ کا یقین تھا۔ وہ تایا کو سلام کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ باہر نکلی تھی،
تایا کب گئے اسے بالکل پتہ نہیں چلا تھا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں تایا کے جانے کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 5:30 ہو رہے تھے۔ وقت کے تیزی سے گزرنے کا خیال آتے ہی وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگی تھی، جب بابا کو کچن میں چاول بناتے ہوئے دیکھا۔ بابا جان، مجھے سونے کیوں دیا؟ جگا دیتے نا، مجھے اتنا وقت سوتی رہی میں۔ وہ جلدی جلدی چاولوں کے اوپر سے ڈھکن ہٹاتی بابا کے خوشبودار چاولوں کا نظارہ کرنے لگی۔ ارے، مجھے لگا میرا بچہ تھک گیا ہوگا، اسی لیے آج کا کھانا میں نے ہی بنا دیا۔ دیکھنا کتنے مزے کا پلاؤ بنا ہے، انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی، وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ چٹخارے تو وہ بھی لے رہی تھی۔ تقریباً تیار ہیں، تھوڑا سا ڈال کر کھا لوں؟ اس نے فرمائشی انداز میں کہا۔ نہیں، اس طرح بے برکتی ہوتی ہے، جب تک پورے نہ پک جائیں تب تک خبردار جو تم نے بیچ سے چاول نکالے۔ اگر بھوک لگی ہے تو روٹی بنا کر کھا لو، تم نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اسے منع کرتے ہوئے سلاد کے لیے پیاز کاٹنے لگے، جب بھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی کھیرے کاٹنے لگی۔ ارے نہیں نا، ایسے نہیں کھانا، مجھے انتظار ہی کر لیتی ہوں۔ اگر روٹی بنا کر کھا لوں گی تو پھر یہ چاول تو ویسٹ ہو جائیں گے نا، اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ بابا ہنستے ہوئے اپنا کام کر رہے تھے۔ بابا، یہ تایا ابو کیوں روز روز آ جاتے ہیں رشتے کے چکر میں؟ سمجھ نہیں آتا۔ اگر ہم انہیں ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں تو بار بار ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ جلدی جلدی کھیرا کاٹتی اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ چھوڑو میری جان، ان سب چیزوں پر زور مت دو، تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری سہیلی کی شادی کی تصویریں آئی ہیں یا نہیں؟ وہ اس کا دھیان بٹاتے ہوئے بولے تو وہ اگلے ہی لمحے اپنا البم لے آئی۔ اس نے سہرش سے کہا تھا کہ اس کی خواہش ہے کہ اس کی شادی کی تصویریں وہ سب سے پہلے دیکھے۔ ویسے تو تصویریں وہ فون پر بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی شادی کا پورا البم انجوائے کرے گی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق پہلے ہی دن البم چھپتے ہی اسے بھیج دیا تھا، لیکن صرف مہندی کا، کیونکہ شادی کا البم اس کا ہسبینڈ کہیں لے گیا تھا جو اسے 2-3 دن میں ملنے والا تھا، اور اب انہیں سہرش کی شادی کی بہت ساری تصویریں دکھا رہی تھی۔ شادی کی ساری ہی تصویریں بہت بہترین آئی تھیں، اور سب سے پیاری تصویریں یہاں پر ایزا کی تھی۔ وہ کیوٹ سی لڑکی اسے بے حد اچھی لگی تھی۔ وہ سچ میں بہت پیاری تھی اور بہت معصوم لڑکی تھی۔ اس نے بہت ہمت جمع کی تھی۔ زران کا نمبر تو اس نے ایزا کے فون سے چوری کر لیا تھا، لیکن اب اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی فون پر اس سے بات کرنے کی، لیکن ہمت تو کرنی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ اب اسے زران کو سنانا تھا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی، جبکہ شاید دوسری طرف سے اگنور کیا جا رہا تھا، لیکن مسلسل تنگ کرنے پر اس نے آخر فون اٹھا ہی لیا تھا۔ اگر دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو آپ لوگ خود ہی سمجھ جایا کریں کہ سامنے والا مصروف ہے، اسے تنگ نہ کیا جائے۔ فون کان سے لگائے اسے بہت بیزار سی آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو، ہیلو، اگر بات نہیں کرنی تو فون رکھو یار، اور بھی کام ہوتے ہیں۔
عجیب لوگ ہیں، دماغ کھپانے آ جاتے ہیں۔ وہ فون رکھنے ہی لگا تھا جب اسے بولنا پڑ گیا۔ وہ میں عبادت ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے لرزتی آواز میں اپنا جملہ مکمل کیا تھا، بلکہ دوسری طرف کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ عبادت کو لگا کہ شاید اس نے دوسری طرف سے فون بند کر دیا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کال ابھی تک چل رہی تھی، لیکن وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا۔ ہیلو زران ماموں، آپ سن رہے ہیں؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بہرا نہیں ہوں میں، کہو جو کہنا ہے۔ دوسری طرف سے کافی غصیلی آواز سنائی دی۔ وہ دراصل میں آپ سے اپنے اور آپ کے بارے میں، میرا مطلب ہے ہمارے بارے میں، ہم دونوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اور آپ، میرا مطلب ہے ہم۔ کیا اس سے آگے بڑھنا پسند کرو گی تم؟ تمہاری طرح فارغ نہیں بیٹھا ہوں میں، کرو جو بکواس کرنی ہے۔ میں اور تم کیا؟ اسے ایک دفعہ پھر سے اس کے گھرانے کی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ کیا آپ مجھ سے مل سکتے ہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا جملہ دوبارہ سے مکمل کیا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ دیکھو لڑکی، میں کوئی انٹرنشپ کی سفارشیں نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی مجھے اس طرح کی چیز سے کوئی مطلب ہے۔ تمہیں لائر بننا ہے تو خود اپنے بلبوتے پر بنو، دوسروں کے بلبوتے پر خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم میں قابلیت ہوئی نا تو تم خود ہی آگے بڑھ جاؤ گی۔ کم سے کم تمہیں مجھ سے ملنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ نہیں، میں اس سلسلے میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ مجھے کسی طرح کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہتی ہوں، ہمارے رشتے کے بارے میں۔ وہ بہت غلط مطلب نکال چکا تھا اس کی اس فون کال کو لے کر۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی انٹرنشپ کے لیے سفارش کرے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس جو میں کسی پر برباد کر سکوں۔ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو اور مجھے میرا کرنے دو۔ اسے پھر سے وہی جان چھڑانے والی بات سننے کو ملی تھی۔ دیکھیے، میں آپ سے کسی طرح کی سفارش کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ کے گھر آتی ہوں، میں آپ سے مل کر آپ سے بات کروں گی، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میرا خدا گواہ ہے، مجھے آپ کی سفارش کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف آپ کے اور اپنے نکاح کے بارے میں۔ وہ بول ہی رہی تھی جب دوسری طرف سے فون کٹ گیا۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر چکی تھی، اور یہ شخص اس سے بات تک کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تھا۔ بہت سوچا تھا اس نے۔ وہ اپنی ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھ کر خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھنا تھا، اور زران کو بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اسے طلاق دے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، لیکن زران تو جیسے اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر آخر وہ اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ وہ زران کے گھر جائے گی اور روبرو ہو کر اس سے بات کرے گی، لیکن شاید تبھی وہ اس کی بات کو سمجھ پائے گا۔
وہ اس سے کہہ دے گی کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی سکتا ہے، اور اگر اسے طلاق دے کر آگے بڑھنا چاہے تو بھی اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر وہ زبائش سے شادی کرنا چاہتا تھا تو شوق سے کرے، اور جہاں تک سوال دادی کا تھا تو وہ دادی کو سمجھا سکتی تھی، وہ انہیں بتا سکتی تھی کہ شادی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ زران کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بات مان کر اس نے اس سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن وہ کبھی اس نکاح کو نبھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے سے بہتر تھا کہ وہ زبائش سے شادی کرے، جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عبادت کی وجہ سے دادی زران سے خفا ہوں، یا پھر اسے پھر سے مجبوری میں کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے۔ یہ زران کی زندگی یہ زران کی زندگی تھی۔ زران کو اپنے طریقے سے گزارنے کا پورا حق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زران اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیے۔ پہلے ہی اسے بہت بڑی مصیبت سے نکال کر وہ اس پر بہت بڑا احسان کر چکا تھا، اب اسے مزید اس شخص کے کسی احسان کی ضرورت نہیں تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کیا لگتا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے زران اور عبادت کی زندگی میں؟ کیا خیال ہے دامیار اور عزا جانو کی بھی ایک ملاقات اب کروا دی جائے؟ میرے خیال میں اب ان کی ملاقات بنتی ہے۔ خیر، آپ لوگ بتائیے گا اپنے خیالات کامنٹ سیکشن میں۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔